میں سالک کے لیے کیا ہدایات ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو وہ ٹوٹل جو معراج ہے وہ سالکین کی ہدایت ہی ہے۔ میں سالک کے لیے کیا ہدایات ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو وہ نئے سالک کے لیے کیا ہدایات ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو وہ نئے سالک کے لیے کیا ہدایات ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو وہ ٹوٹل جو معراج ہے وہ سالکین کی ہدایت ہی ہے۔ معراج چونکہ رب کریم کا ایک خاص الخاص کرم اور عنایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ معراج ایک معجزہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں دو معجزے بہت بڑے معجزے ہیں جو تا قیامت تک قائم رہیں گے۔ ایک معجزہ قرآن کریم کا نزول اور دوسرا معجزہ معراج کا ظہور۔ یہ وہ معجزے ہیں کہ جو قیامت تک موجود رہیں گے ہدایت کی شکل میں، کہ لوگ ان سے قیامت تک ہدایت اٹھا سکتے ہیں۔ اور اس کے احکام جو معراج والے رات کو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ اکرامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے اور خاص طور پہ امت کے لیے جو کیے وہ قیامت تک ہدایت ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معراج عبد اور معبود کے درمیان ایک خاص الخاص معاہدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایات اور اکرامات کی حد کر دی تھی اس رات میں، یعنی یہ بندوں کی عقل کے مطابق حد تھی، اللہ کی تو بات الگ ہے، اس کے رب کی علم کی تو لامحدود ہے۔ آپ سے 700 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی مانگو، آپ کیا چاہتے ہو؟ اور آپ نے 700 مرتبہ ایک ہی جواب دیا کہ امت کی بخشش۔ اب بتاؤ، یہ کمال ایثار ہے اور کمال محبت ہے۔ تو سالک کو سب سے بڑی جو ہدایت اس میں ہے وہ کیا ہے؟ وہ خلق کی خدمت، یعنی کہ بے لوث اور بے طلب اپنے معاملات کو اللہ کے لیے آگے بڑھانا، یعنی کہ اپنے لیے کچھ نہ چاہنا سلوک سے۔ ورنہ آپ جو مانگتے ملتا۔ آپ نے 700 مرتبہ فرمایا کہ اے نبی آپ مانگیں، آپ نے 700 مرتبہ ایک ہی بات فرمائی کہ امت کی بخشش۔ تو یہ ایثار اور محبت کا کمال نمونہ ہے۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی امت سے کس کمال کی محبت اور کس کمال کا ایثار چاہتے تھے۔ تو اب جس نبی کا اپنی امت کے لیے کمال ایثار اور کمال محبت یہ ہے، تو اس امت کا کیا حق بنتا ہے نبی کے لیے؟
متعلق آتا ہے کہ وہ کشف مراقبہ میں مجاہدے میں تھے، اور اسی انداز میں وہ اس میں تھے کہ میں دیکھوں کہ صحیح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کی رات جو آپ نے سفر طے کیا، جہاں تک حضور علیہ السلام پہنچے یا جہاں سے آپ نے سفر طے کیا، اس معراج کے کچھ اسرار و رموز ہوگی جو روایت میں آتا ہے کہ ان کو لٹا دیا گیا اور کہا کہ تم کئی بار کوشش کرتے ہو اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کی اس مقام۔ تو اسرار و رموز کے حوالے سے ہمیں شب معراج کے حوالے سے کیا بتا چاہیے؟ دیکھو، اسرار و رموز کے حوالے سے یہ ہے کہ عام آدمی کا علم حدیث ہے عالم کے علم کے مطابق، اور ایک عالم کا علم حدیث ہے ایک ولی کے علم کے مطابق، اور ایک ولی کا علم اور اسرار حادث ہیں ایک نبی کے علم کے مطابق۔ ایک نبی کا علم حادث ہے ایک رسول کے علم کے مطابق، اور تمام رسولوں کا علم حادث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور اسرار کے مطابق، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حادث ہے رب العزت کے علم کے مطابق۔ تو اب تم خود ترتیب کر لو کہ ایک ولی کا علم کہاں تک جا سکتا ہے، اس کا اسرار کہاں تک ہو سکتے ہیں اس کے پاس۔ جیسے حادث قدیم تک نہیں پہنچتا، ایسے ایک ولی کا علم ایک نبی تک نہیں پہنچتا۔ ولی کی انتہا نبی کی ابتدا ہے، اور اللہ قرآن میں بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ تو اس طرح انبیاء پہ رسولوں کو فضیلت ہوئی، اور پھر سب رسولوں میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت ہوئی۔ تو جب یہ حال ہو تو پھر اسرار تو وہ چونکہ معجزے سے ہے بات، کیا معراج، تو معجزے پہ کرامات عاجز ہے۔ تو ولی کے اسرار کا علم ہونا ولی کو کرامات سے ہے۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ تو اس کا علم تو منتہی علم جو ہے اس کا انبیاء کی ابتدائی علم کے مطابق ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار و رموز کو کوئی ولی کیا جان سکتا ہے؟ بس وہی جان سکتا ہے جس کو آپ نے ظاہر کر دیا، یا آپ کا رب جس پر کھول دے۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ وقت کو روک دیا گیا، کہ وقت پھیر گیا یہاں پہ کہ آپ لوٹے تو گرم چیز جس طرح کنڈی ہوتا تھا آپ کا بستر گرم تھا۔ وقت روک دینے سے کیا مراد ہے؟ سائنس بھی یہ بات کہتی ہے کہ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جب بندہ وہاں سے پرواز آگے کی طرف کرتا ہے تو وقت اس کے سمجھ دیا جاتا ہے۔ دیکھو، ٹائم اسپیس جو ہے وہ مدار میں ہے، اور جب مدار سے نکلتے ہو تو ٹائم اسپیس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ مدار کہاں تک؟ مدار جو آپ کے گرد ستارے چکر کاٹ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ زمین سے نکل کے چاند کی طرف جاتے ہو، تو آپ کو ایک اندازہ ہے نا کہ بھئی اتنے ہزار میل یا اتنے لاکھ میل ہے یہ سفر۔ اب اتنے لاکھ میل کا آپ کو فیول کا اندازہ ہوتا ہے کہ اتنا فیول خرچ ہوگا، تو یہ ٹائم اسپیس ہے کہ اتنی دیر میں وہاں پہنچیں گے۔ اب اس سے آگے مریخ ہے، اس سے آگے شب زحل ہے، ہم زمین سے مریخ کی طرف سفر کرتے ہیں تو اتنا اسپیس ہے اس کا۔
اور اتنے وقت میں پہنچیں گے، ٹائم اسپیس ہے. لیکن جب اس سے باہر نکلتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے. اچھا، ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ کائنات میں ہر سال ایک لمحہ آتا ہے. کیسا؟ ہر سال کائنات میں ایک لمحہ آتا ہے جس میں ہر چیز رک جاتی ہے اس لمحے میں. یہاں تک کہ آپ ایک دھار بنا دو پانی کی، جب وہ لمحہ آئے گا وہ پانی کی دھار آٹومیٹک رک جائے گی اور پھر شروع ہو جائے گی. اہل نجوم اس کو وقت کو کہتے ہیں جب شمس در حمل ہوتا ہے، یعنی کہ سورج اپنی پوری دائرۃ البروج کا سفر طے کر کے جب حمل میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ کائنات پوری کی پوری ٹھہر جاتی ہے اس وقت اور پھر شروع ہو جاتی ہے. تو معراج کے لیے ایک ایسا لمحہ منتخب کیا گیا تھا. تو کسی شاعر کا شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں. کیا؟ حادثہ یکدم نہیں ہوتا. وہ جو لمحہ تھا، اور اس لمحے کی یہ شان تھی کہ چونکہ رب قادر ہے، قادر مطلق ہے، وہ اس لمحے کو صدیوں میں تبدیل کر دے، سالوں میں تبدیل کر دے. یہ تو اس قدرت کے کارنامہ ہے. اسی کو معجزہ کہتے ہیں جہاں انسان کی عقل عاجز ہو جائے. تمام اہل نجوم، اس وقت کے بڑے بڑے نجومیوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ وہ وقت کون سا تھا. وہ وقت ہی دائرۃ الوقت سے خارج تھا. اور جو وقت دائرۃ الوقت سے خارج ہو جائے اس کو کون پکڑے گا؟ اور پھر دیکھو قدرت کی بات ہے کہ آپ کو کسی ایک سواری پر وہاں تک نہیں لے جایا گیا ہے. سواریاں تبدیل ہوتی رہی ہیں. سواریاں جو ہیں وہ تبدیل ہوتی رہیں. تو وہ وقت جو تھا کائنات پہ ہر سال آتا ہے. لیکن ایک چونکہ لمحہ ہے، وہ کسی کو کیا پتہ چلتا ہے کب گیا کب آیا. کیا جو سواریاں تبدیل ہوتی رہی، اللہ تو قادر ہے کہ لمحے میں سرکار کو اپنے پاس بلا لیتا اپنی بارگاہ میں. لیکن یہ جو وقت آپ نے ارشاد فرمایا تو اس میں کیا حکمت روحانی یا ہر چیز کا ایک قانون ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ معراج جو ہے، آپ کو جو معراج ہوئی وہ جسم کے ساتھ ہوئی، کوئی خواب نہیں تھا وہ. اور اسی لیے سواریوں کی ترتیب تھی کہ کس سواری کی حد کہاں تک ہے. جس سواری کی حد جہاں تک تھی وہ وہیں تک گئی. جیسے کہ حضرت جبرائیل کی حد سدرۃ المنتہا تک تھی تو وہ وہاں تک گئے. تو جس کی حد جہاں تک ہوتی ہے وہ وہیں تک جا سکتا ہے بس.
اور یہ بات بھی واضح کرتی ہے کہ آپ کو جو آپ کی جو معراج تھی وہ جسمانی تھی، کیونکہ آپ کا جو جس میں اثر ہے اس میں کثافت نہیں ہے۔ آپ جسمانی طور پر ایک عام آدمی سفر نہیں کر سکتا اس طریقے سے، کیونکہ اس کا جسم کثیف ہے، اور کثیف میں اجرام ہوتے ہیں، اور جب یہ اگر سفر کرے گا تو اجرام پھٹ جائیں گے۔ آپ 25,000 35,000 40,000 کی فٹ کی بلندی پر ہوتے ہو، آپ جہاز کا دروازہ کھول دو، کیا ہوگا؟ وہ تو لوہا ہے، تو جسم کیسے قبول کرے گا اس کو؟ تو کوئی کثیف چیز سفر نہیں کر سکتی ایسا۔ کہتا ہے نا کہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ اے گروہ جن و انس، اگر تم طاقت رکھتے ہو تو نکل جاؤ زمینوں اور آسمانوں کے کناروں سے، مگر زور کے سوا نہیں۔ لیکن یہ بات اس بات کا ثبوت ہے کہ کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یعنی کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ یعنی کہ یہ نہیں بتایا کہ ہم نے خواب دکھایا، جیسے کہ خواب کا بھی کہا اس نے بیان کیا سورہ فتح میں کہ ہم نے آپ کو خواب دکھایا تھا سچا۔ جب خواب دکھایا تو خواب کا بات بھی کری کہ ہم نے آپ کو خواب دکھایا ہے، لیکن معراج میں بہت سارے لوگوں کا یہ گمان ہے کہ بھائی وہ خواب ہوگا یا وہ خواب تھا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ تو ٹائم اسپیس جو ہے وہ مدار کے اندر ہے بس۔ جب مدار سے باہر نکلتے ہیں تو پھر ٹائم اسپیس ختم ہو جاتا ہے، اور یہ وہ لمحہ ہے جس میں کائنات ٹھہر گئی۔ اب قیامت کے دن کے بارے میں ہے کہ وہ 50,000 سال کا ہوگا، ہے نا؟ لیکن اس کا وقفہ جو ہے ہمارے ٹائم کے مطابق عصر کی اذان سے مغرب کی اذان کا ہوگا، اور ٹائم 50,000 سال کا ہوگا۔ تو تمہارا ایک دن پھر وہاں کے کتنے ہزار سال کے برابر ہو گیا؟ میرے خیال ٹوٹل 1.5 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے نا، یہ 1.5 پونے 2 گھنٹے، یعنی کہ 2.5 گھڑی کہلاتا ہے وہ۔ تو یہ ایک ہے بات کہ اسپیس جو ہے وہ الگ الگ ٹائمنگ کا ہے۔ تو شب معراج کی یہ کمال بات ہے کہ وہ معجزہ ہے، اور معجزے پہ کیا بات کر سکتے ہو؟ اور پھر ایک بات اور بھی ہے کہ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے نہیں ہوا تھا، معراج تو رب کی مرضی سے ہوا تھا۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو محو خواب تھے اس وقت جب حضرت جبرائیل نے آن کے جگایا، اور آپ کو پیشگی اطلاع بھی نہیں دی گئی تھی کہ ہم آپ کو بلانے والے ہیں۔ اب رب کیا چاہتا تھا ہم سے؟
ایک انوکھا ہی میں اس میں مزاج دیکھنے کو آتا ہے اس میں نہیں، یہ بات دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ کمال محبت ہے رب کا بھی. کریم میں بلایا اگر یہ جو حدیث میں آتا کہ ہر آسمان پہ پوچھا گیا کون ہے تو جواب دیا کہ بھائی میرے ساتھ یہ ہیں، تو کہا بلائے گئے ہیں؟ ہاں. تو پھر دروازہ کھلا. اسی لیے کہ کوئی پروگرام تھوڑی دیا گیا تھا کہ ہم بلا رہے ہیں. جب پروگرام دیا جاتا تو سب کو اطلاع ہوتی کہ بھائی وہ آ رہے ہیں، اور اسی لیے ہر آسمان پر یہ بات پوچھی گئی. تو وہ ایک لمحہ تھا جس پہ کائنات کا وجود جو ہے وہ روک دیا جاتا ہے، ہر حرکت روک دی جاتی ہے. اچھا، یہ سال میں ایک دفعہ ضرور وقت آتا ہے، ہر سال. خاص فرشتوں کو بتایا گیا تھا جو لینے آئے تھے، یہ بھی حدیث میں آتا ہے. وہ کبھی زمین پہ نہیں آئے تھے. لیکن الگ کا جو قصیدہ ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر تو ایسا ہی ہے کہ مچھلی کی شادی وہ تو انہوں نے تو ایک عشق میں لکھا ہے نا قصیدہ. اب عاشق تو کچھ بھی لکھ سکتا ہے. سمجھے یہ آسمان میں بھی اور عرش میں بھی ایسا سرپرائز ہی تھا سارا. میں کسی کو بتایا نہیں کہ بس خاص موقع پہ خاص پتہ چلتا ہے نا تقریم کا. سوال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو زیارت کی اپنا رب وہ ذات کی زیارت کی، دوسرا موسیٰ علیہ السلام نے جو تمنا کی تھی اور ذات کی تمنا کی تھی زیارت کی، اور جو تجلی ہوئی وہ کون سی تھی؟ عبادت کی ذاتی تھی. بات یہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی تھی وہ تو اللہ کی ذات کے لیے فرمایا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تجھے. تو اس نے کہا کہ تم نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی. لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی اس میں تو ذات کی طرف سے دعوت دی گئی تھی، اور چونکہ موسیٰ دیکھنا چاہتے تھے تو بندے کو اختیار نہیں، اور رب دکھانا چاہتا تھا کہ رب کو اختیار ہے. تو اب اگر بندہ کہے کہ میں نے دیکھا تو بات کذب پر آتی ہے، لیکن رب کہے کہ میں نے دکھایا تو بات صدق پر آتی ہے، کیونکہ قادر مطلق گواہ ہے، وہ جو قدرت رکھتا ہے دکھانے کی. بندہ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا لیکن رب دکھانے کی قدرت رکھتا ہے. تو جب رب دکھانے کی قدرت رکھتا ہے تو وہ جیسے چاہے دکھائے، اپنی صفات میں کچھ جلوہ دکھائے یا اپنی ذات میں دکھائے. اب چونکہ رب کے لیے یہ بات تو متعین نہیں کی جا سکتی نا کہ اس نے ذات میں دکھایا یا صفات میں دکھایا. یہ تو دیکھنے والا جانتا ہے یا دکھانے والا جانتا ہے. لیکن چوں کہ آئینے کے آگے جو ہوگا وہی نظر آئے گا. سورہ نجم کے اندر فرمایا کہ جب وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، پھر کہا کہ دل نے جو دیکھا آنکھوں نے اس کی تصدیق کی.
تو ایک بار نہیں دیکھا کئی بار دیکھا. پھر فرمایا کہ آنکھ کی چپکے بھی نہیں. تو میں تو کئی بار دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ پھر کہ دل نے جو دیکھا اس سے کیا مراد ہے؟ مرتين ہے، کئی بار نہیں، 2 بار. نزلة أخرى. اچھا، اب بات وہیں آتی ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار. بزرگان اکرام فرماتے ہیں کہ وہ مقام وہ تھا کہ جہاں لباد بشریت اتار دیا گیا تھا. کیا؟ وہاں اسرار روحی تھا، اور مشاہدہ چونکہ لطیفہ روح میں ہی ہوتا ہے، اسی لیے دل کا ذکر کیا گیا ہے. حقیقت احمدی، کیونکہ لباد بشریت میں حقیقت محمدی ہے، اور جب لباد بشریت اتارا جائے تو حقیقت احمدی شروع ہوتی ہے. حقیقت محمدی سے حقیقت احمدی جو ہے بہت اعلیٰ ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ انا احمد بلا میم. اعلیٰ سے بھی جو فرمایا کہ وہاں کی پوشاک زیب تن کی، یہاں کا جوڑا بڑھا چکے، یہاں کا لباس کی طرح. تو یہ کہاں سے، مسجد اقصیٰ کی بات سے یا کہ سدرۃ المنتہا؟ سدرۃ المنتہا. یہ ویسے ایک روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ، اس کے اندر جب لامقام میں تشریف لے گئے تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کس مقام پر ہیں. تو آپ نے پھر نالے میں اتارنے کا ارادہ کیا تو فرمایا کہ نہیں، ضرورت نہیں. بعض علماء نے یہی کہا کہ وہ آپ کی بٹرے تھے نالے کی طرف آ گئی تھی. نالین سے اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین اور حضرت موسیٰ کے نالین میں ایک فرق ہے، اور وہ فرق یہ تھا کہ وہ نالین جو تھی حضرت موسیٰ کی وہ محبت دنیا تھی. آئی سمجھ میں بات؟ آگ لینے کے لیے. ہاں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نالین تھی یہ لباد بشریت تھا. آئی نا سمجھ میں بات؟ جس کو ہم لطیفہ نفس کہتے ہیں. جب آپ نے اس کو الگ کرنا چاہا تو رب نے منع فرما دیا. نفس کے بغیر تو پھر وہ بشری معاملہ ختم ہو جائے گا، وہ تو پھر ارواح کے معاملہ. تو اسی لیے تو بلایا اس کے ساتھ. کہتا ہے نا، نہ ان کے سر میں درد ہوا، تو سر میں درد کس کے ہوتا ہے؟ روح کے تھوڑی ہوتا ہے. اور نہ ہی وہ راستہ بہکے. کہ یعنی کہ آپ کی مقام بشریت اس مقام پر ہے کہ کسی کی روح بھی اس مقام پہ نہیں ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت احمدی ہے وہ تو ہمہ وقت معراج میں ہی ہے. وہ ہمہ وقت معراج میں، یعنی کہ جس وقت وہ ارادہ ہوا تھا کہ میں پہچانا جاؤں، اور جب تجلی ہوئی تھی تو وہ حقیقت احمدی تھی، وہ اسی وقت سے دیدار میں ہے. اب جو چیزیں یعنی معراج ہے وہ حقیقت محمدی کو، وہ حقیقت محمدی کو ہوئی ہے.
اپنی حقیقت دیکھنے آپ گئے تھے